سب سے پہلے آپ کو بتائیں، عرب میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایران عمان مذاکرات میں اب صرف 1 یا 2 معاملات حل طلب رہ گئے ہیں۔ معاملات بہت زیادہ پیچیدہ نہیں دکھائی دے رہے۔ سینئر سفارتی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ اگر کسی بیرونی عنصر نے مذموم مداخلت نہ کی تو معاہدہ آج یا پھر کل کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران عمان اختلافات کی وجہ سے بند نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا یا بند رہنا ان امریکی اقدامات پر منحصر ہوگا جو ممکنہ طور پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہوں۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ فی الحال ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے دورہ اسلام آباد کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ سفارتی عمل میں کسی پیش رفت ہونے پر اراغچی کا دورہ پاکستان کسی بھی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے باوجود کہ ایران سے ڈیل طے ہے، سینئر خلیجی حکام نے CNN کو بتایا ہے کہ جمعے کو امریکہ ایران معاہدہ ہونے کا امکان 50-50 ہے۔ ان ذرائع نے کہا ہے کہ ایرانی وفد میں ایرانی پاسداران انقلاب کی نمائندگی شامل نہیں ہے، جبکہ در حقیقت پاسداران نے ہی عبوری معاہدے کی حتمی منظوری دینی ہے۔ ٹرمپ اس سے پہلے دعویٰ کر چکے ہیں کہ امریکی حکام ایرانی حکام کے ساتھ بہت اچھی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر اس بار ایرانی حکام معاہدے سے پیچھے ہٹے تو امریکہ ایران کو سخت نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ آبنائے ہرمز پر کوئی معاہدہ آج ہی طے پا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایران اب تک اس بات کی تردید کرتا نظر آ رہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ کوئی مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے معاملات طے کرنے کے لیے عمان سے بات کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران عمان مذاکرات ہی امریکہ ایران مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ باب المندب میں یمنی بندرگاہ کے قریب بھارتی مال بردار جہاز پر منگل کے روز حملہ ہوا۔ حملے کے بعد بھارتی جہاز ڈوب گیا۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز اور بھارتی حکام نے تصدیق کر دی۔ برطانوی ادارے کے مطابق واقعہ یمن کے ساحلی شہر سے 10 میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ حملے کے باعث جہاز پر آگ لگ گئی۔ عملے کے 14 ارکان کو مقامی حکام نے بچا لیا ہے۔ برطانوی ادارے نے جہاز کا نام یا حملے کے ذمہ داران کا نہیں بتایا، لیکن یمن نے حوثیوں پر دھماکہ خیز مواد سے لدی کشتی کے ذریعے جہاز پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کی مختلف سڑکوں پر پچھلے کچھ گھنٹوں سے بدترین ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ گھنٹوں سے سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت کراچی کے سڑکوں پر، بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے دانیال سید سے۔ دانیال سید، اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے کراچی کی ٹریفک کی؟ دانیال سید سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ مناظر آپ مختلف دیکھ رہے ہیں کراچی کے شاہراہوں کے، کراچی کی مختلف سڑکوں پر پچھلے کچھ گھنٹوں سے بدترین ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ گھنٹوں سے سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس موقع پر شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی کی مختلف شاہراہیں ہیں جہاں پر پچھلے کچھ گھنٹوں سے شدید اور بدترین ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بہت سارے لوگوں نے اپنے دفاتر سے گھروں کو واپس لوٹنا ہے۔ ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، بتائیے گا اس وقت کیا فلو کچھ بہتر ہوا ہے ٹریفک کا؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی پریس کلب پر ممکنہ احتجاج کے باعث سڑکیں بند کی گئی تھیں پولیس کی جانب سے، اور ان سڑکوں کی بندش کے باعث اطراف کے جو علاقے ہیں، شاہین کمپلیکس ہو گیا، IIT چندی گڑھ روڈ، PIDC چوک، میٹرو پول اور عبداللہ ہارون روڈ کے اوپر اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے۔ اور یہ ٹریفک جام گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے ٹریفک کی یہی صورتحال ہے۔ جو دفاتر سے گھر جانے والے شہری ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ راستے جو ہیں جو پریس کلب کی طرف جاتے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر پولیس کی جانب سے بند کیا گیا تھا۔ اسی کے باعث اس وقت IIT چندی گڑھ روڈ، عبداللہ ہارون روڈ، میٹرو پول اور دیگر جو ملکہ علاقے ہیں وہاں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ لوگ کئی گھنٹے سے اس ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے اس کو متبادل راستے تو فراہم کر دیے گئے، لیکن متبادل راستے فراہم کرنے کے باوجود ٹریفک کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل PTI کے کارکنان یہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا اور جواب میں پولیس نے شیلنگ کر کے ان کارکنان کو تو منتشر کر دیا، لیکن اس وقت بھی IIT چندی گڑھ روڈ پر، زینب مارکیٹ کے اطراف، عبداللہ ہارون روڈ پر اور میٹرو پول کے اطراف میں بدترین ٹریفک جام ہے۔ اور ٹریفک پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ MA جناح روڈ تک ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، جسے بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن شہریوں کو ان احتجاج کے باعث ٹریفک جام کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے دانیال سید، آپ سے مسلسل اس بارے میں اپڈیٹس لیتے رہیں گے، شکریہ۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کراچی میں پریس کلب کے اطراف کی سڑکوں کو پولیس نے کنٹینر رکھ کر بند کر دیا، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
रास्ता घूम के हमें जाना पड़ रहा है। अब 1 लीटर पेट्रोल में जहाँ हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे हमें 2 लीटर 3 लीटर लगाना पड़ेगा। आवाम को एक साथ मिलकर उठाकर ये आवाज़ उठानी चाहिए, तभी जाके इनको शायद कुछ समझ में आए, या इनका अपना कोई ज़ाती कोई बच्चा इसके अंदर कोई फंसा हुआ हो तो शायद इनको एहसास हो। रोज़ रूटीन का इनका काम हो गया है, सही है, रूटीन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ना हमें कन्वेंस मिल रही है, ना हमें जो ना कोई रास्ता मिल रहा है, सारे रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक कर दिए हैं। प्रेस क्लब का रोड जो है, इस रोड की वजह से पूरे बैकग्राउंड रोड्स जो हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, और ये जो आपका शॉपिंग मॉल है यहाँ की भी जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं जिनको जो है वो सिस्टम को देखना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान गजा पर जारी मुज़ाकरात में हमास के साथ खड़ा होगा। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह खलील नाहिया से फ़ोन पर बात करते हुए पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मुज़ाकराती अमल के दौरान फ़लस्तीनी रहनुमाओं की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम और फैसले की हिमायत करेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि हमास ने अमन बोर्ड के अलावा मिस्र, कतर और तुर्की के साथ मुज़ाकरात के बाद हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वाज़ेह रहे कि इसराइल का मौक़िफ़ है कि वो हमास के गैर मुसल्लह होने तक गजा से पीछे नहीं हटेगा, जबकि हमास का कहना है कि वो इसराइली फोर्सेस के पीछे हटने तक हथियार नहीं डालेगा। मंगल को अपने बयान में इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें ट्रंप का गजा पर मंसूबा कबूल नहीं है। आईजी पुलिस पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और पुलिस फोर्स मुल्क और कौम के दिफा के लिए फ्रंट लाइन पर सीसा पिलाई दीवार हैं। पुलिस लाइन्स कलर गुजर सिंह लाहौर में यौम शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भक्कर और डीजी खान चेक पोस्टों पर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बावजूद पुलिस का मोराल पहले से बुलंद है। तकरीब में GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल आतिफ बशीर, CCPO बिलाल सिद्दीक मियाना, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और दीगर सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकारों ने शिरकत की। कराची में गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। बाद में मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अभी आपको बताएं, गजा के शहर खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों का मलबा फ़लस्तीनी नौजवान के रोलर स्केटिंग के शौक़ को रोक न सका। उनका कहना है कि ये खेल उन्हें बेघरी, जंग के असरात और रोज़मर्रा की सख्त ज़िंदगी के दबाव से कुछ देर के लिए निजात का एहसास दिलाता है। कज़ाकिस्तान ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक तारीखी कदम उठाते हुए नायाब टाइगर को उसके कुदरती इलाके में छोड़ दिया। ये इक़दाम 25 साला मंसूबे का आगाज़ है, जिसका मकसद माधूमी के खदशे से 2-4 कैस्पियन टाइगर की नस्ल को दोबारा इस खित्ते में आबाद करना है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो वस्ती एशिया के जंगलात एक बार फिर ताकतवर शिकारी से आबाद हो जाएंगे। मोहब्बत की लाजवाल अलामत ताजमहल में हिंदुत्वा ग्रुप के चंद अरकान ने ताजमहल में ज़बरदस्ती दाखिल होकर पूजा करने की कोशिश की। उनका दावा था कि ताजमहल दरअसल एक कदीम शिव मंदिर था। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन्हें रोक लिया और सूरत हाल को काबू में रखा।